اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ حضرات محترم، ہم سب لوگ اسلام کے دعوے دار ہیں اور ہماری زندگی کا یہ فخر ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ دنیا کی جتنی بھی اقوام ہیں ان کے مقابلے میں اگر ہمارے پاس کچھ برتری، کچھ بہتری ہے تو وہ فقط اسلام کی وجہ سے ہے، کیونکہ اللہ مالک نے اس دین کو اپنا دین قرار دیا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اگر ہے تو صرف اسلام ہے۔ اسی طرح جس شخص کو یہ نعمت ملتی ہے، اللہ رب العزت اس کے متعلق فرماتے ہیں افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، جس بندے کے سینے کو اللہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، حقیقتاً اس شخص کے سینے میں اللہ کی طرف سے نور آ جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بات ذہن میں رکھیں، منصب جو بڑا ہوتا ہے اسے حاصل کرنا آسان نہیں ہوتا۔ اگر وہ منصب مل جائے تو اس کے تقاضوں کو پورا کرنا لازم ہوتا ہے۔ اگر انسان اپنے منصب کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا تو یاد رکھیں اسے کوئی بھی انسان اچھا تصور نہیں کرتا کہ اسے اتنا بڑا منصب ملا، اس نے اس کے تقاضوں کو پورا ہی نہیں کیا۔ میرے عزیز بھائیو، آج کی مجلس میں ہم اسی بات پہ غور کریں گے۔ اللہ مالک نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات کہی تھی، اذ قال له ربه اسلم، اے ابراہیم مسلمان ہو جا۔ انہوں نے فوراً کہا اسلمت لرب العالمین۔ اگر اس کا معنی اپنی زبان میں کریں تو انہوں نے، اللہ نے کہا تھا ابراہیم فرما بردار ہو جا۔ مسلم کا مطلب ہی فرما بردار ہے۔ تو کہا اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ اسی طرح ہم نماز کے آغاز میں ایک دعا پڑھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ میں نے اپنے چہرے کو متوجہ کیا اس ذات کے سامنے جس نے زمین و آسمان کو بنایا ہے۔ اب دیکھیں نا، ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ہم سب تصور کیا ہوتا ہے کہ اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، اپنے مالک کے حضور کھڑے ہیں۔ اسی لیے ایک اثر ہوتا ہے جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اس کے اندر ایک عاجزی، انکساری، خشیت، یہ کیفیت طاری ہوتی ہے کہ میں اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہوں۔ جس طرح آپ دیکھ لیں کہ دنیا کے اندر یہ اصول اور قانون ہے، انسان اپنے باس کے سامنے جب کھڑا ہوتا ہے تو بڑا مؤدب ہو کے کھڑا ہوتا ہے۔ آپ نے کبھی کچہری میں گئے، دیکھا ہوگا
کہ جج صاحب کی عدالت میں بڑے بڑے کرمنل لوگ جاتے ہیں اور جب وہ داخل ہوتے ہیں باہر ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے بٹن کھلے ہوئے ہیں، بڑی عجیب و غریب انہوں نے اپنی حالت بنائی ہے، لیکن جیسے ہی اندر داخل ہوتے ہیں اپنے بٹن بند کر کے اپنے آپ کو بڑا شریف ظاہر کرتے ہیں، کیونکہ ایک بڑے شخص کے سامنے پیش ہونا ہے۔ تو اللہ رب العزت تو ساری کائنات سے بڑے ہیں، ساری کائنات کے مالک ہیں، تو اس کے حضور جب انسان پیش ہوتا ہے تو ادب کے ساتھ اور پھر یقین دلاتا ہے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، اے اللہ میں تیری طرف صرف یکتا ہوں، میرا ذہن، میری سوچ، میری محبت کا محور صرف تیری ذات ہے، حنیفا وما انا من المشرکین، اے اللہ جو میری محبت تیرے ساتھ ہے، جو عقیدت تیرے ساتھ ہے اور کسی کے ساتھ نہیں، میں تیرا شریک کسی کو نہیں بناتا، لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین، کیونکہ مجھے حکم ہی یہ ہوا ہے اس لیے سب سے پہلا مسلمان یا سب سے پہلا فرما بردار میں ہوں۔ اور انبیاء بھی اللہ کے سامنے یہ یقین دلاتے رہے وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اے اللہ میں تیرا فرما بردار ہوں۔ آج کی مجلس میں میں اور آپ غور کریں کہ ہم یہ لفظ بڑے فخر کے ساتھ بولتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، کیا میں اور آپ اسلام کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں، نماز اسلام کا اہم ستون ہے، روزہ اسلام کا اہم ستون ہے، اور اسی طرح اللہ کے رستے میں خرچ کرنا، روزہ رکھنا، حج اور عمرہ کرنا، یہ اسلام کے اہم ستون ہیں۔ لیکن اسلام انہیں پہ ختم نہیں ہوتا، اسلام ہماری پوری زندگی کا احاطہ کرتا ہے، ہمارے معاشرتی معاملات ہیں، ہمارے معاش کے معاملات ہیں، ہمارے اللہ کے ساتھ معاملات ہیں۔ اسلام ہر معاملے میں ہمیں چاہتا ہے کہ ہم مسلمان بنیں، ہم ان تقاضوں کو پورا کریں۔ تو جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں یہ اسی لیے اللہ نے بیان فرمائی کہ ہم سب نے ایک دائرہ بنایا ہوا ہے کہ جو میں کرتا ہوں یہ اسلام ہے، اس کے علاوہ اسلام کوئی نہیں۔ جبکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ اب کیا اسلام میں ہم پورے داخل نہیں ہیں؟ کچھ باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، پھر میں اپنی ذات کے متعلق سوچوں، آپ اپنی ذات کے متعلق سوچیں، کیا ہم اسلام کے ان تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں؟ کیونکہ کچھ لوگ حقوق العباد کو صرف اسلام سمجھتے ہیں، کچھ صرف حقوق اللہ کو اسلام سمجھتے ہیں، جبکہ اسلام کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں۔ اگر انسان حقوق اللہ پورے کرتا ہے، حقوق العباد کی طرف توجہ نہیں دیتا، تو وہ پورا اسلام میں نہیں ہے۔ اس لیے ہم سب کو ہر معاملے میں دیکھنا چاہیے کہ میں جو کرنے لگا ہوں اسلام مجھے کیا کہتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ یہود کا طرز عمل یہ تھا جو اللہ نے قرآن میں بتایا کہ جو تمہارے من کے اندر آتا ہے وہ مان لیتے ہو، جو تمہاری خواہش کے خلاف ہوتا ہے اسے چھوڑ دیتے ہو، یہ کیسی اطاعت ہے؟ تو مسلمان سے اللہ یہ کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ یہ صرف اپنی خواہش کا اسلام قبول کرے، جو اس کے خلاف جاتا ہے اسے اسلامی نہ تصور کرے۔ کیونکہ آج ہم اتنے دلیر ہو گئے ہیں کہ اگر کسی بات پہ کسی کو کہا جائے کہ بھائی یہ بات اس طرح نہیں، وہ کہتے ہیں اپنے پاس رکھاں، تو اپنا دین اپنے پاس رکھ۔
میرے بھائی میرا دین نہیں ہے، دین اللہ کا ہے، ہمیں پہنچانے والے جناب محمد الرسول اللہ ہیں، اس میں بھی پابند ہوں اور آپ بھی پابند ہیں۔ اگر میں اس معاملے میں بے تبدالی کروں گا تو مجرم ہوں، اگر خدا نخواستہ آپ سے یہ غلطی ہوگی تو آپ کی بھی غلطی شمار ہوگی۔ اس لیے یہ بات کہنا کہ آپ اپنا اسلام اپنے پاس رکھو، میرا اسلام نہیں ہے۔ جس اسلام کا میں پابند ہوں اسی اسلام کے آپ پابند ہیں، جس اسلام کا حکم آپ کو ہے اسی اسلام کا حکم مجھے بھی ہے، ہم کوئی بھی مبرہ نہیں ہے۔ اس لیے یہ ایسی بات کبھی زبان سے نہ نکالیں کہ اپنا اسلام اپنے پاس رکھو۔ اسلام کسی بندے کا نام نہیں، کسی بندے کے جو ہے بنائے ہوئے قانون کا نام نہیں، اسلام نام ہے اللہ کے قانون کا۔ تو اس لیے اسے پورا کرنا ہمیں لازم ہے، اگر نہ کریں گے اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ لن یضر اللہ شیئا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں سب سے بڑے اللہ کی ذات کے بعد اللہ نے ان کے متعلق یہ بات فرمائی، وما محمد الا رسول، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، اگر خدا نخواستہ آپ فوت ہو جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو کیا آپ اپنی ایڑیوں پہ پھر جاؤ گے؟ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، جو شخص اپنی ایڑیوں پہ پھرے گا، دین سے پیچھے ہٹے گا، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑے گا، اپنا آپ بگاڑے گا۔ تو اب میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اسلام سے روح گردانی کرنا شیطان کے پیچھے چلنا ہے۔ تو کہا شیطان تمہارا دشمن ہے، یہ تمہیں کبھی بھی اچھے رستے پہ چلتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ اس لیے جب بھی ایسا معاملہ آئے تو ہمیں فوراً احساس کرنا چاہیے۔ کہا فَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب شیطان تمہیں بہکائے، گدگدائے، تمہیں کسی غلط بات پہ آمادہ کرے، تمہارے ذہن میں تخیل ڈالے، تمہاری سوچ غلط کرے، فاستعذ باللہ، فوراً اللہ سے پناہ طلب کیا کرو۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں، اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا دشمن ہے۔ اور آپ سب دانا انسان ہیں، آپ جانتے ہیں دشمن کبھی خیر نہیں کرتا، دشمن کبھی بھی آپ کے ساتھ اچھائی نہیں کرے گا، آپ کو اچھے رستے پہ چلتا ہوا نہ دیکھ سکتا ہے اور نہ آپ کی اچھائی پہ راضی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت یہ باتیں مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں نماز کا حکم دیا، جہاں روزے کا حکم دیا، جہاں حج کا حکم دیا، خرچ کرنے کا حکم دیا، وہاں کچھ حکم اور بھی اسلام کے اندر دیے۔ آج کی مجلس میں وہی عرض کرنے ہیں۔ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ امام بخاری نے اس حدیث کو اپنی صحیح میں جامع الصحیح میں لائے ہیں۔ نبی کریم فرماتے ہیں المسلم، آپ نے صرف مسلم نہیں کہا، المسلم، صحیح مسلمان وہ ہے، کیونکہ جب عربی زبان میں کسی لفظ پہ الف لام داخل کیا جائے تو وہ خاص ہو جاتا ہے۔ المسلم، مسلمان وہ ہے فقط، کون؟ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جس سے مسلمان فقط وہ ہے جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اب آپ جانتے ہیں جب بھی ہمارا کوئی بھائی بہن اس دنیا سے جاتا ہے، اس کی میت سامنے پڑی ہوتی ہے تو اولادیں منتیں کرتی ہیں، کیا؟ کہ ہمارے بابا کی زبان یا ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو تو معاف کر دیں۔ اب
رحم دلی اس وقت ہوتی ہے، اکثر لوگ معاف کر دیتے ہیں، لیکن جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہو، کیا ایسے وقت میں وہ معاف کرے گا؟ اس سے پہلے مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہم ایسا نہ کریں۔ زبان سے کیا ہوتا ہے؟ 4 قسم کی غلطیاں ہیں جو زبان سے ہم کرتے ہیں۔ نمبر 1، کسی کا مذاق اڑانا، اسے نیچ سمجھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود کی 3 باتیں میری امت کے اندر آ جائیں گی۔ ایک یہ ہے کہ اپنی ذات کو بلند سمجھنا اور دوسرے کی ذات پہ طعن کرنا کہ تم کمین ہو، میں بڑا ہوں، یہ فلاں ذات ایسی ہے، فلاں ایسی ہے، یہ سب ہم کرتے ہیں۔ اور اگر خدا نخواستہ جن کو لوگ کمتر سمجھتے ہیں وہ اپنی ذات چھپاتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں کون ہوں۔ خانہ کعبہ کے ایک امام ہیں اسامہ، سب سے بزرگ امام ہیں، وہ اپنے نام کے ساتھ لکھتے ہیں اسامہ خیاط۔ خیاط کا مطلب ہے درزی۔ ایک اور مکے کے امام ہیں، وہ اپنے نام کے ساتھ لکھتے ہیں خباز۔ خباز کہتے ہیں نان بھائی کو جو روٹیاں لگاتے ہیں۔ تو حقیقتاً تو یہ ہے، ایک دفعہ کچھ بزرگ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک شخص اسی طرح طعن کر رہا تھا کہ فلاں ایسے فلاں ایسے، تو وہ دانا آدمی تھا، کہنے لگا ہاں واقعی بہت برے لوگ ہیں، وہ باب آدم کے پرا کی اولاد ہے نا۔ وہ کہنے لگا باب آدم کا بھائی کون سا تھا؟ تو انہوں نے کہا اگر باب آدم کی ساری اولاد ہے تو پھر وہ برا وہ اچھا کیسا ہو گیا؟ ایک ہی تو باپ ہے۔ اونچ نیچ کیا۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، دنیا جہان کے لوگوں میں تمہیں ایک ہی مرد اور عورت سے پیدا کیا۔ وجعلناکم شعوبا وقبائل، پھر تمہیں جو قبیلوں میں برادریوں میں بانٹا ہے لتعارفوا، صرف تمہارے تعارف کے لیے ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے عزت والا وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ تو عزت تو اللہ کی نظروں میں دیکھنی ہے، کس کی ہے؟ وہ ایک خباز کی ہے، وہ ایک خیاط کی ہے، وہ ایک زیات کی ہے، یا بہت بڑا چودھری جو کہلاتا ہے اس کی کچھ بھی نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی بات، آج کل یہ ہمارے کلچر کا حصہ بن گیا ہے کہ جگت بازی کرنا، دوسرے کو نیچ دکھانا، دوسرے کی تضحیق کرنا۔ اللہ رب العزت قرآن کریم سورۃ حجرات میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، کسی قوم کا تمسخر نہ اڑانا، ممکن ہے اللہ کی نظروں میں وہ تم سے بہتر ہو۔ لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، اگر اللہ کی نظروں میں وہ بہتر ہے تو میں کالک کس پہ مل رہا ہوں؟ اپنے چہرے پہ۔ ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن، کوئی عورت دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے، ممکن ہے اللہ کی نظروں میں وہ اس سے بہتر ہو۔ ولا تلمزوا انفسکم، ویسے ہی کسی پہ الزام نہ دیا کرو۔ ولا تنابزوا بالالقاب، کسی کے برے ناموں سے نہ پکارو، جس سے وہ چڑھتا ہے یا برا لگتا ہے اسے۔ ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد یہ سب سے بری بات ہے اللہ کی نظر میں۔ ومن لم یتب
اگر انسان نے ان باتوں سے توبہ نہ کی فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اللہ کے نزدیک وہ مسلمان یا ایماندار نہیں، فاسق گناہ گاروں میں کھڑا ہوگا۔ دوسری جو زبان کے ساتھ انسان کسی کو نقصان دے سکتا ہے وہ ہے کسی کی غیبت کرنا، گالی نکالنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، اور فسق کہتے ہیں چوری، زنا، بدکاری، ڈکیتی، یہ چیزیں فسق میں آتی ہیں۔ تو مسلمان کو گالی دینا یہ بھی اسی کیلیپر کا گناہ ہے۔ سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، اور مسلمان کو قتل کرنا کافر ہو جانے کے مانند ہے۔ آج ہم اپنی عدالتوں میں تھے، پچھلے جمعے SSP صاحب تشریف لائے تھے، کہتے ہیں ہمارے پاس 90% باتیں یہی آتی ہیں، ایک دوسرے سے جھگڑے، ایک دوسرے کا مال مارنا، ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح۔ تو جتنی شکایتیں تھیں وہ اسی طرح کی تھی۔ تو کیوں نہیں بحیثیت مسلمان ہم سمجھتے کہ اللہ ہم سے یہ نہیں چاہتا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر اس حدیث کے راوی ہیں، اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، جس بندے کے اندر 4 چیزیں آ جائیں نا، اللہ کے نزدیک وہ پکا منافق ہے۔ وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتا۔ وہ 4 چیزیں کون ہیں؟ کہا ومن کانت فیہ خصلۃ منہن کانت فیہ خلۃ من نفاق حتی یدعہ، اگر 4 نہیں، 1 ہے، 2 ہے، 3 ہیں، تو اس کے اندر نفاق کی کچھ قسمیں ہیں، یہاں تک کہ وہ چھوڑ دے انہیں۔ وہ کون سی ہے؟ اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، کوئی کاروباری ایگریمنٹ ہے یا کوئی اور، یا ویسے کوئی معاہدہ ہے، ہر عہد کو توڑ دیتا ہے۔ تیسرا وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے۔ چوتھا وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب کسی سے جھگڑا ہو تو گالیاں نکالتا ہے۔ اب بحیثیت مسلمان میں بھی اپنے متعلق سوچوں، آپ بھی، کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اذا حدث کذب، واذا عاہد غدر، واذا وعد اخلف، واذا خاصم فجر، بات کرے تو جھوٹ بولے، عہد کرے تو عہد کو توڑے، اور وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور خدا نخواستہ جھگڑا ہو تو گالیاں نکالے۔ نبی کریم نے فرمایا کان منافقا خالصا، یہ بندہ پکا منافق ہے۔ ہم اپنے معاشرتی رویوں کو دیکھیں، واللہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ بندہ کوئی سچی قسم اٹھاتا ہے یا سچی بات پہ عہد کرتا ہے، کرنے والے کو پتا ہے کہ میں غلط عہد کر رہا ہوں، کرنے والے کو پتا ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں، کرنے والے کو پتا ہے کہ جو وعدہ کر رہا ہوں یہ نہیں پورا ہوگا، پھر بھی کرتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اسی طرح زبان کے ساتھ تیسرا گناہ جو ہم سے سرزد ہو رہا ہے وہ غیبت ہے، جسے ہم اپنی زبان میں چغلی کہتے ہیں۔ غیبت کیا ہے؟ غیبت یہ ہے کہ کسی انسان کے اندر وہ عیب موجود ہو، آپ کو اس کا پتہ چل گیا ہے،
آپ لوگوں کے سامنے اسے بیان کریں، کہتے ہیں میں تو حق کہہ رہا ہوں جی، ہے نہیں اس کے اندر عیب۔ نبی کریم کے سامنے بھی صحابہ نے یہ بات کہی تھی، کہا ہم تو وہ بات بیان کرتے ہیں جو اس میں ہے۔ آپ نے فرمایا اسی کا نام تو غیبت ہے، جو اس کے اندر ہے وہ آپ بیان کر رہے ہیں اس کو بے عزت کرنے کے لیے۔ اگر اس کے اندر وہ عیب ہے ہی نہیں، وہ تو بہتان ہے۔ اور غیبت کتنا بڑا جرم ہے، یہ بھی اللہ رب العزت سورۃ الحجرات میں فرماتے ہیں ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی بندہ پسند کرتا ہے کہ اس کا بھائی فوت ہو جائے اور اس کی لاش کو نوچ نوچ کے کھائے؟ فکرہتموہ، یقیناً ناپسند کرو گے۔ تو کہا اگر اسے ناپسند کرتے ہو تو پھر واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، کسی دوسرے بھائی کی غیبت کرنے سے اللہ سے ڈر جاؤ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے تو آپ نے یہ باتیں ارشاد فرمائیں، ان میں سے ایک بات یہ تھی، آپ نے فرمایا مجھے جہنم دکھائی گئی، اس میں سے میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ان کے ناخن تانبے کے تھے، وہ اپنے ناخنوں کے ساتھ اپنے جسم کو نوچ نوچ کے اپنا گوشت کھا رہے تھے۔ میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون بدقسمت ہے؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بھائیوں کی غیبت کرتے تھے۔ آج یہ چیز ہم فخر سے کرتے ہیں، جبکہ اللہ کے نزدیک یہ جرم ہے۔ اور ایک بہتان لگانا کہ کسی کے اندر وہ عیب نہیں ہے، ہم صرف اسے گندا کرنے کے لیے اس پہ الزام لگا دیں، جس طرح آج ہمارا میڈیا کر رہا ہے۔ جتنے میڈیا سے وابستہ لوگ ہیں وہ سارے کے سارے اس جرم میں شریک ہیں، اور بدقسمتی سے یہ کینسر جو ہے سرایت کر کے لوگوں کے اندر بھی آ گیا ہے کہ جب کسی پہ دل چاہا الزام لگا دیا۔ اس کے متعلق اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذین، سورۃ نور کے اندر، ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ، جو کسی معصوم انسان پہ اس نے وہ گناہ نہیں کیا جس کا الزام لگا رہے۔ اور ہو سکتا ہے ہر انسان میں غلطیاں ہیں، ہم سب ہزاروں غلطیاں اٹھائے لگے پھر رہے ہیں، اللہ نے پردے ڈالے ہوئے ہیں، ہمیں اللہ سے اس بات کی دعا مانگنی چاہیے اللہم استر عوراتنا، اے اللہ ہماری پردہ پوشی ہی رکھنا۔ اگر اللہ ہمیں ننگا کر دے، ہم میں سے کوئی شخص بھی نہیں ہے جو ایک دوسرے کے سامنے کھڑا ہو سکے۔ بہادر شاہ ظفر نے بڑی خوبصورت بات کی تھی، اس نے کہا نہ تھی جب گناہوں پہ اپنے نظر، رہے ڈھونڈتے لوگوں کے عیب و ہنر، پڑی جب گناہوں پہ اپنے نظر، نگاہوں میں کوئی برا نہ رہا۔ اس وقت انسان ہر انسان میں عیب تلاش کرتا ہے جب تک اس کی اپنے گناہوں پہ نظر نہیں ہوتی۔ جب کوئی انسان اپنے گناہوں کو دیکھ لیتا ہے وہ سارے اچھے ہوتے ہیں اس سے۔ تو میرے عزیز بھائیو، زبان کے ساتھ اللہ رب العزت اس بات سے منع کرتے ہیں کہ کسی پہ بہتان ترازی نہ کرو۔ نبی کریم جب کسی سے بیعت لیتے نا، کہا چوری نہیں کرنی، زنا نہیں کرنا، کسی کے اوپر بہتان نہیں لگانا، پھر میں اسلام کے لیے بیعت لیتا ہوں۔ اگر وہ ان باتوں پہ ایگری نہیں ہوتا تھا تو آپ اس پہ بیعت ہی نہیں لیتے تھے۔ ہم کیسے مسلمان ہیں کہ کوئی مجلس ہماری ایسی خالی نہیں ہوتی جس میں کسی کی غیبت نہ ہو، کسی کی عزت کو اچھالا نہ جائے، کسی پہ بہتان ترازی نہ کی جائے، چاہے وہ سیاسی اعتبار سے ہے یا مذہبی اعتبار سے یا خاندانی اعتبار سے، ہر معاملے میں ہمارا کردار اس معاملے میں لوز ہے۔
جس مجلس میں کوئی گناہ نہ ہو، صرف بندہ اپنی گفتگو کر کے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کچھ نہیں ہوا تو اگر اٹھ کے چلا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس طرح ہے جس طرح مردار گدھے کی لاش پہ بیٹھے ہوئے تو اٹھ کے چلے گئے۔ کہا جب اٹھو مجلس سے مجلس کی کفارے کی دعا مانگا کرو، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیہ۔ اگر انسان یہ دعا پڑھ کے اپنی مجلس سے اٹھتا ہے تو اگر خدا نہ خواستہ مجلس میں بیٹھے ہوئے کو غلطی بھی ہو جاتی ہے تو اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ ہمیں ان طریقوں سے اپنی مجالس کو صاف اور پاک کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص ہماری مجلس میں کسی کی غیبت کرتا ہے، ہماری مجلس میں کسی پہ بہتان لگاتا ہے، ہماری مجلس میں کسی کا تمسخر اڑاتا ہے، ہماری مجلس میں کسی کو گالی نکالتا ہے، ہمیں روکنا چاہیے۔ اسی طرح ہاتھ سے جج فیصلہ لکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے منصف ہیں، 2 جہنم میں جائیں گے، صرف 1 جنت میں جائے گا۔ ایک وہ منصف ہے جو فیصلے کرنے کی استعداد قدرت رکھتا ہے، اسے علم ہے فیصلہ کیسے کرنا ہے، اور وہ فیصلہ بھی انصاف پہ مبنی کرتا ہے، کہا یہ جنت میں جائے گا۔ ایک وہ منصف جج ہے جس کے اندر فیصلے کی قوت ہی نہیں، استعداد ہی نہیں، یا اسے فیصلہ کرنا ہی نہیں آتا، بے شک وہ اخلاص کے ساتھ بھی فیصلہ کرے تو غلط ہی ہوگا، یہ جہنم میں جائے گا۔ ایک وہ منصف ہے جسے فیصلہ کرنے کی قوت ہے، آبزرویشن ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن پیسے لے کے یا سفارش کی بنیاد پہ فیصلہ دوسرے کے حق میں کر دیتا ہے، یہ بھی جہنم میں جائے گا۔ ایک ہوتا ہے ہم کاروبار کرتے ہیں، کئی لوگ اپنی طرف سے چلاکی کرتے ہوئے کھاتے کی مار دیتے ہیں، ٹیکنیکلی ناک آؤٹ کرتے ہیں دوسرے، اور یہ اکثر آپ نے سنا ہوگا برتن مارکیٹ میں اوپر لکھتے ہیں 786، بظاہر اس کا مطلب سمجھتے ہیں یہ بسم اللہ ہے، اور بدترین اتنی خباثت ہے کہ ان پیسوں کو اس کے اندر جمع کر دیتے ہیں۔ یہ طرز عمل ہے ہمارا، کون سا چہرہ لے کے اپنے رب کی بارگاہ میں جائیں گے؟ اسی طرح ہاتھ کے ساتھ کسی کو اذیت تکلیف دینی، اپنی طاقت اور قوت کے بلبوتے پہ دوسرے کو مارنا، اس کو بے عزت کرنا، اور تیسرا ناحق کسی کا خون کرنا۔ اگر ہم ان باتوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے تو پھر اس حدیث کے زمرے میں آئیں گے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ ایک دوسری حدیث، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، یہ بھی صحیح بخاری کے اندر 2442 نمبر حدیث ہے۔ نبی کریم نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ فرمایا تھا، المسلم اخو المسلم، یاد رکھو میں تمہارا نبی تمہیں کہتا ہوں مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ کہ ہم بھی بھائی ہیں؟ ہم تو اپنے سکے بھائی کے بھائی نہیں ہیں، ہم اسے شریکہ کہتے ہیں۔ ہم تو اپنی سکی بہن کے بھائی نہیں ہیں۔ المسلم اخو المسلم، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آپ میں سے کوئی شخص سمجھتا ہے کہ نبی پاک کی بات غلط ہو سکتی ہے؟ اگر نہیں سمجھتا، سچ ہے، تو پھر یاد رکھیں نبی کریم نے ہمیں بھائی بنایا ہے۔ ہم میں سے کوئی غریب ہے یا امیر، خوبصورت ہے یا بدصورت، چھوٹا ہے یا بڑا، المسلم اخو المسلم۔ بلکہ آپ نے عربوں کو جھنجھوڑا تھا، عرب سمجھتے تھے ہم دنیا میں سب سے بہترین ہیں، دوسرے لوگ عجم گونگے ہیں۔
آپ نے فرمایا کسی عربی کو کسی عجمی پہ کوئی فوقیت نہیں ہے، کسی گورے کو کالے پہ کوئی فوقیت نہیں ہے، اللہ کی نظروں میں تم سب برابر ہو۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، جو حقیقتاً سچے ہیں، آپ کے متعلق صرف ذہن سے سوچنا کہ آپ سے کی زبان مطہرہ سے کوئی غلط بات نکل آئے گی، وہ بندہ اسلام کے دائرے میں نہیں رہتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان کبھی دو کام نہیں کرتا۔ وہ دو کام کون سے ہیں؟ لا یظلمہ، وہ کبھی بھی اپنے بھائی پہ ظلم نہیں کرتا۔ اب میں بھی اپنے دل سے سوال کروں، آپ بھی کریں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ آپ نے فرمایا المسلم اخو المسلم لا یظلمہ، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے اور مسلمان اپنے بھائی پہ ظلم نہیں کرتا۔ ہم کیسے مسلمان ہیں کہ ہمارے ظلم سے بچ کوئی جائے تو یہ اللہ کی طرف سے ہے، وگرنہ ہم کم نہیں کرتے۔ اور دوسرا ولا یسلمہ، وہ اپنے بھائی کو بے یار و مددگار بھی نہیں چھوڑتا۔ ہمارے سامنے کسی کی جان جاتی ہو، ہم کہتے ہیں ہمیں کیا۔ نبی کریم فرماتے ہیں مسلمان یہ دو کام نہیں کرتا۔ اگر مسلمان دونوں کام نہیں کرتا تو میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟ تیسرا فرمایا کیا نہیں کرتا؟ کہا من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، جو مسلمان کسی کے عیب پہ پردہ ڈال جاتا ہے، پتہ ہونے کے باوجود اس کی پردہ پوشی کرتا ہے، سترہ اللہ یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن جب سب کے عیبوں کو ننگا کر دے گا، اللہ اس کے عیبوں پہ پردہ ڈال دے گا۔ ہم میں سے کون پسند کرتا ہے کہ میرے عیب سب کو پتہ چل جائے؟ اگر ہم یہ نہیں پسند کرتے کہ میرے عیوب لوگوں کو پتہ چل جائے تو پھر اللہ کے لیے اپنے مسلمان بھائی کے عیبوں پہ پردہ ڈال دیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد آپ کوفہ چلے گئے۔ کوفہ کے سب سے بڑے عالم دین سیدنا عبداللہ بن مسعود تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ گھر سے ایک دن نکلے، ایک شخص نے کھڑا کر دیا آپ کو، کہنے لگا شیخ ایک بات کرنی ہے آپ سے۔ آپ نے فرمایا کرو۔ یہ جو آپ کا پڑوسی ہے نا، یہ اپنے بیٹھک میں بیٹھ کے شراب پیتا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کے ساتھ پیتے ہو؟ کہ نہیں، میں نے کھڑکی سے دیکھا تھا۔ نے فرمایا کس نے حق دیا تھا اس کو دیکھو؟ کیوں دیکھا اسے تو نے؟ جب تک اللہ نے پردہ ڈالا ہے تو ڈالا رہنے دو، جب اللہ ننگا کرے گا اسے خود ہی پتہ چل جائے گا۔ من ستر مسلمن، جس نے کسی مسلمان کے عیبوں پہ پردہ ڈالا۔ اور آج تو ہم کسی کو ننگا کر کے خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ حق بیان کیا ہے۔ من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، جس نے کسی مسلمان کی ستر پوشی کی۔ ایک معنی اس کا یہ بھی ہے کہ اگر ایک آدمی اس کے پاس لباس نہیں ہے، اسے لباس پہنا دو، قیامت کے دن اللہ بے لباس نہیں کرے گا۔ ایک معنی اس کا یہ ہے کہ اس کے عیبوں کو چھپا جاؤ، ہضم کر جاؤ، اللہ رب العزت تمہارے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ فَإِنَّهُ مَنْ تَتَبَّعَ عَوْرَاتَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَاتَهُ وَمَنْ كَانَ تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَاتَهُ
یفزح ولو فی جوف رحلہ. نبی کریم نے فرمایا کسی کے عیب تلاش نہ کرو. جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے عیبوں کو ڈھونڈتا ہے، اللہ پھر اس کے ساتھ معاملہ کیا کرتا ہے؟ اللہ اس کے عیبوں کو ڈھونڈتا ہے پھر، اور اللہ دنیا کے اندر اس کو بے عزت کرتا ہے. آپ اپنے معاشرے میں بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ جن لوگوں نے بس صرف بہتان ترازی کی ہے، آج وہ خود بہت بڑی بڑی ذلت کے زد میں ہیں. جو کسی پہ غلط الزام لگایا کرتے تھے، آج خود چور ظاہر ہو رہے ہیں. یہ اللہ کا اصول اور قانون ہے. اللہ کہتے ہیں اگر وہ شخص اپنے گھر کے اندر چھپ کے بھی زندگی میں بیٹھ جائے، اللہ پھر بھی اس کی عیبوں کو ننگا کر دے گا کہ اس کی یہ کرتوتیں ہیں. تو یہ بات میرے اور آپ کے مفاد میں ہے کہ ہم کسی کے عیبوں پہ پردہ ڈالیں، کیونکہ دنیا میں کوئی بھی انسان خطاؤں سے پاک نہیں ہے. کل بنی آدم خطاء. نبی کریم نے فرمایا آدم کی ساری اولاد خطا کار ہے. وخیر الخطائین توابون. اچھا خطا کار وہ ہے جو اپنی خطاؤں پہ نادم رہتا ہے اور توبہ کرتا ہے. اللہ ہم سب کو توبہ کرنے والا بنا دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں اپنے خاندان کے لوگوں کو اور دوسروں کو فرمایا، کہا ومن کانت لہ مظلمۃ لأخیہ من عرضہ او شیء فلیتحللہ. جس نے کسی کے ساتھ ذرہ برابر یا زیادہ زیادتی کی ہے، وہ آج ہی اس سے معافی مانگ لے یا اس کا حق اسے دے دے. قبل ان یکون اللہ یکون دینارا ولا درہما. اس سے پہلے کہ یہ درم و دینار سب ختم ہو جائیں گے. میرے بھائیو، آج پیسہ صرف ہماری موت تک ہمارا ساتھ دے گا. جس دن ہم مر گئے اس دن کے بعد یہ پیسہ ہمارے کسی کام کی چیز نہیں، یہ وارثوں کا ہے. ہمارے ساتھ صرف ہمارا عمل ہوگا، وہ اچھا ہے یا برا، مرنے کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ ہمارا عمل ہوگا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت پھر کیا ہوگا؟ جس کے ساتھ جتنا ظلم کیا ہے، اگر اس کے پاس نیک عمل ہیں تو چھین کے اس مظلوم کو دے دیے جائیں گے. تو اگر اس کے پاس نیک عمل نہیں ہے تو اس مظلوم کے گناہ اس کے سر پہ لاد کے جہنم میں سخت عذاب میں ڈال دیا جائے گا. اس لیے آپ نے فرمایا آج وقت ہے، اپنی آنکھیں بند ہونے سے پہلے پہلے قرض ہے چکا دو، ظلم کیا ہے اس کی معافی لے لو، کسی کا کچھ حق مارا ہے تو واپس کر دو، جو بھی معاملہ ہے صاف کر لو. واللہ آج وہ وقت ہے کہ اولادیں نہیں دیتی. اولاد کروڑوں روپے کی پراپرٹی جو ہے اپنے میں تقسیم تو کر لیتی ہے، چند ہزار یا چند لاکھ کا باپ کا قرض نہیں دیتے. اس لیے اپنی اولادوں پہ مت اعتماد کرو، اپنا بھار اپنی زندگی میں سر سے اتار کے جاؤ. میں نے کتنی ہی اولادوں کو دیکھا ہے کہ اگر قرض کے لیے آئے ہیں، کروڑوں روپے کی دکانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، قرض کے لیے آئے ہیں، کہتے ہیں پیو دی قبر تے چلنے ہیں، تسی بھی لے لو تے اسی بھی لے لینے ہیں. یہ کمینگی آ گئی ہے آج. اللہ اکبر. میرے عزیز بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دو باتیں عرض کر کے ختم کرتا ہوں. آپ نے فرمایا مسلمان، میری نصیحت ہے تمہیں، لا تباغضوا، آپس میں کسی کے ساتھ بغض نہ رکھا کرو. ولا تحاسدوا، دوسرے سے حسد نہ کیا کرو. ولا تدابروا، کسی کے خلاف تدبیریں نہ کیا کرو. کونوا عباد اللہ اخوانا، نبی کریم نے فرمایا اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ.
کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ وہ کسی مسلمان کی عزت یا مال یا خون میں سے کچھ لے۔ اور یہ ساری باتیں تو دور، ہم سے تقاضا یہ نبی کریم فرما رہے ہیں، کہا من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو دنیا کے اندر اپنے کسی بھائی کی حاجت کو پورا کرے گا اللہ اس کی حاجتوں کو پورا کرے گا۔ اور دوسرا فرمایا ومن فرج عن مسلم کربۃ فرج اللہ عنہ کربۃ من کربات یوم القیامہ، جو کسی مسلمان کی مصیبت میں اس کی مدد کرے گا، اس مصیبت سے نکالے گا، اللہ دنیا اور آخرت کی مصیبتوں سے اسے چھٹکارا دے دیں گے۔ اب ہمارا مفاد کس میں ہے کہ اللہ ہماری مصیبتیں ٹال دے، اللہ ہمیں مصیبتوں سے نکال دے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو اپنے بھائیوں کی مدد کیا کریں، اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کریں، اسی طرح بھائی چارے کا فروغ ہوگا تو یقین جانیں ہماری زندگی دنیا ایک جنت بن جائے گی۔ اللہ رب العزت یہ باتیں مجھے اور آپ کو سمجھ اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ اقول قولی